ایک لڑکی کہتی ہے کہ میری شادی ایک ان پڑھ سے ہوئی تھی جبکہ میں پڑھی لکھی ہوں۔ میرا نام شہزادی ہے۔ میں سچ بتاؤں تو میرا یہ خواب تھا کہ ایک پڑھا لکھا اچھا کمانے والا لڑکا ہو، لیکن کچھ مجبوریوں کی بنا پر میری عمر سے شادی کر دی گئی۔ مجھے عمر سے بہت زیادہ بدبو آتی تھی، ان کا کام اتنا اچھا نہ تھا۔ خیر، میں اللہ کے سامنے رو رو کر دعائیں مانگتی رہی کہ یا اللہ، یا تو اس عمر کو تو مار دے یا پھر اس سے میری جان چھڑوا دے۔ وہ جاہل سا ہے جسے بولنے تک کا پتہ بھی نہیں۔ ہر بات پہ عمر کو میں بے عزت کرتی، تنقید کرتی، عمر پہ غصہ کرتی۔ عمر مجھے پیار سے سمجھاتا، کبھی چپ ہو جاتا، کبھی غصہ آتا تو وہ گھر سے باہر چلا جاتا۔ ایک بار جھگڑ کر میں امی ابو والوں کے پاس چلی گئی اور ضد کر کے بیٹھ گئی کہ بس مجھے عمر سے طلاق چاہیے۔ میرے امی ابو نے بہت سمجھایا مجھے کہ بیٹا، لڑکا اچھا ہے، ایسا مت کرو اس کے ساتھ، بیچارہ پڑھا لکھا نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کیا کبھی اس نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تمہیں کبھی برا بھلا کہا ہو، کوئی گالی دی ہو؟ لیکن میں بس طلاق لینا چاہتی تھی۔ میں نے جھوٹ بولا کہ وہ مجھے خرچہ نہیں دیتا۔ میرے امی ابو نے عمر کو فوراً بلوا لیا۔ وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ امی ابو اس سے کہنے لگے کہ ہاں عمر بھائی، یہ بتاؤ کہ تم شہزادی کو خرچہ کیوں نہیں دیتے؟ عمر بابا سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ انکل، جو کما کر لے آتا ہوں سب اخراجات نکال کر جو بھی میرے پاس بچتا ہے شہزادی کے ہاتھ پر ہی رکھ دیتا ہوں۔ اس موقع پر میرے چاچا تایا سب موجود تھے۔ وہاں میں کہنے لگی کہ بس کسی طرح سے بھی مجھے 30,000 روپے ہر مہینے چاہیے، اس شرط پہ ہی جاؤں گی عمر کے ساتھ۔ عمر خاموش ہو گیا، سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ میرے چاچا بولے، ہاں عمر، دے سکتے ہو خرچہ 30,000 کا؟ کچھ لمحے توقف کے بعد عمر میری طرف دیکھنے لگا، لمبی سانس لی اور بولے، ٹھیک ہے، میں شہزادی کو 30,000 روپے دے دوں گا۔ میں نے دل ہی دل میں اسے بہت زیادہ گالیاں دیں کہ کمینہ، دیکھنا میں تمہارا جینا حرام کر دوں گی۔ عمر کے ساتھ میں اس دن چلی گئی۔ ہمارے بجلی، پانی، گیس کا بل اور راشن، کھانا پینا سب اخراجات بھی تھے۔ میں نے عمر سے جب بھی پوچھا کہ عمر، تم کام کیا کرتے ہو، تو وہ کہتا تھا کہ بس گورنمنٹ آفس ہے، وہاں پر کام کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ نہ کبھی اس نے کچھ بتایا اور نہ ہی میں نے پوچھا۔ خیر، مجھے عمر ہر مہینے اب 30,000 روپے دینے لگ گیا۔ ایک دن میں نے کہا کہ عمر، مجھے آئی فون لے کر دے دو۔ میں بس تنگ کرنا چاہ رہی تھی عمر کو تاکہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ عمر مسکرانے لگا اور کہا کہ شہزادی، ذرا صبر کرو، لے دوں گا، پریشان نہ ہو تم، بس تم مجھے چھوڑ کر جانے کی بات نہ کیا کرو۔ جو بھی کہو گی وہ میں تمہارے لیے ضرور کروں گا۔ میں کبھی کھانے میں مرچی زیادہ ڈال دیتی، کبھی نمک کی زیادتی کر دیتی۔ وہ تھکا ہارا کام سے واپس آتا، کھانا کھا کر بے ہوش ہو جاتا۔ جانے کون سا وہ کام کرتا تھا کہ اتنا تھک جاتا تھا۔ میں جتنی عمر سے نفرت کرتی تھی، عمر اتنی ہی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں ایک دن اپنی ایک دوست کے ساتھ گاڑی میں شاپنگ کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ ہم شہر میں ایک مہنگے مال میں جا رہے تھے۔ ہمارا گزر بس کے اڈے کے پاس سے ہوا تو میری زندگی نے جو لمحہ دیکھا، میں بے جان ہو گئی۔ وہ عمر جسے میں بہت نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، جس کو میں جاہل جانتی تھی، ان پڑھ کہتی تھی، جس کو کبھی میں نے پیار بھری نگاہ سے بھی نہیں دیکھا تھا، جس کا کبھی حال تک میں نے نہیں پوچھا تھا، جسے میں انسان ہی نہیں سمجھتی تھی، جسے میں کبھی قبول ہی نہیں کر پا رہی تھی، وہ عمر سر پہ بوجھ اٹھائے کسی کا سامان ایک بس پر چڑھا رہا تھا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، پرانے سے کپڑے تھے، پسینے سے شرابور تھا، پاؤں میں ٹوٹی پھوٹی جوتی پہنی تھی۔ میں یہ دیکھ کر سوچنے لگی کہ میں مر کیوں نہیں گئی، وہ میرے لیے کیا کچھ کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص بولا، اوے چل، یہ سامان اٹھا اور دوسری بس کی چھت پر لوڈ کر دے۔ عمر کو شاید بھوک لگ گئی تھی، ہاتھ میں روٹی پکڑی ہوئی تھی، اس کا رول کیا ہوا تھا اور ساتھ روٹی کھا رہا تھا اور ساتھ ساتھ سامان بھی اٹھا رہا تھا۔ میں قربان جاؤں، میرا عمر میرے لیے کس درد سے گزر رہا تھا۔ میں آنسوں لیے دیکھتی رہی۔ کام ختم ہوا، وہاں سائٹ پہ ایک دکان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ کتنی بے بسی، کتنی تھکن تھی عمر میں۔ وہ سارا دن وہاں درد سہتا
رات کو میری جلی کٹی باتیں سنتا۔ وہ حادثہ تھا یا اللہ کی مرضی، بس میرا دل اس دن بدل چکا تھا۔ کچھ خریدے بغیر ہی میں واپس گھر کو لوٹ آئی۔ میں گھر واپس آ کر بہت روئی۔ عمر کو پلاؤ بہت پسند تھا، میں نے پلاؤ بنایا۔ عمر جب جب گھر آتا تو میں اسے کبھی کھانا نہیں دیتی تھی، وہ خود گرم کر کے کھاتا تھا۔ جب آج وہ گھر آیا، مجھے سلام کیا اور وہ کچن میں چلا گیا تو یہ دیکھ کر بولا، شہزادی آج تو آپ نے کمال کر دیا، 1 سال کے بعد پلاؤ کھانے لگا ہوں۔ وہ کھانا پلیٹ میں ڈال کر میرے سامنے بیٹھ گیا، کھانا کھانے لگ گیا۔ میں عمر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عمر کتنا درد سہتا ہے نا، اور بتاتا بھی نہیں ہے کچھ۔ میں بھی کتنی اذیت دیتی ہوں، کوئی شکوہ بھی نہیں کرتا مجھ سے۔ عمر پہ آج مجھے بہت پیار آ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ عمر سے لپٹ جاؤں۔ عمر نے کھانا کھایا، پھر جیب سے پیسے نکال کر کہنے لگا، لو شہزادی 30,000 روپے۔ میں چیخ چیخ کر رونے لگی، عمر کے پاؤں پکڑ لیے۔ عمر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے عمر۔ عمر حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ عمر نے میرا ہاتھ تھاما اور بولا کہ شہزادی اگر یہ پیسے کم ہیں تو میں تمہیں اور لا دوں گا، بس مجھے چھوڑ کر جانے کا مت کہا کرو۔ اور کہنے لگا کہ شہزادی تم بہت بھولی ہو، تم پاگل ہو، تم بچھڑنے کے بعد خدا جانے کہاں بھٹکو گی۔ بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اس لیے تم کو خود سے کبھی دور نہیں کر سکتا میں۔ آج مجھے نہ کوئی آئی فون چاہیے تھا اور نہ کوئی بڑا گھر، نہ کوئی گاڑی۔ مجھے اب دنیا کی کوئی خبر نہ تھی، میری دنیا عمر بن چکا تھا۔ ہم عورتیں کیسے منہ پھاڑ پھاڑ کر کہہ دیتی ہیں کہ جب کھلا نہیں سکتے تھے تو شادی کیوں کی۔ بات بات پہ جھگڑا کرتی ہیں، تانے شروع کر دیتی ہیں۔ کبھی اپنے شوہر کا وہ چہرہ دیکھنا جیسے میں نے عمر کا دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم ہم اس ماحول میں ایک سانس تک نہ لے پائیں۔ یہاں مرد اپنی فیملی کے لیے خود کو قربان کر دیتا ہے۔ جتنے شوہر کماتا ہے اس پہ خوش رہو، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ خدا کی قسم مجھے بڑی گاڑی اور اے سی والے محل میں وہ سکون نہیں ملا جو سکون عمر کی باہوں میں آتا ہے، جو سکون عمر کے سر دبانے میں آتا ہے، جو سکون عمر کی پسند کے کھانے بنانے میں آتا ہے۔ ہم سفر کی بے بسی کو سمجھو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، آپ کبھی جھگڑا نہیں کریں گی۔ اب عمر میری زندگی ہے اور میں عمر کی زندگی۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی اور اپنے دوستو احباب کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔